اور جب ہم کو خود پانی خریدنا پڑا، جب پانی کی بوتل خریدنی پڑی، پانی مل نہیں رہا تھا، اب جب خریدنا پڑا 3 ریال کے ایک بوتل، اور وہ لگ گیا 60-70 روپے کا، جب تو 60-70 روپے کی جب ایک بوتل خریدے، ہم نے کہا صاحب اسی پانی سے وضو کرنا ہے ورنہ ایک اور بوتل خریدنی پڑے گی. تب سمجھ میں آیا. تو جو اللہ کے نبی ایک گلاس پانی سے وضو کرتے تھے، جو اللہ کے نبی ایک لوٹے پانی سے غسل کرتے تھے، اس نبی کے ہم ماننے والے جو ہیں وہ اپنا ایک وضو کریں گے 1 بالٹی پانی خرچ کر دیتے ہیں. گھروں میں ٹکراؤ چلتے ہیں کہ صاحب سارا گیزر کا پانی ایک صاحب جو ہے وہ سارے بدن میں ڈالتے رہتے ہیں مگوں کے ذریعے سے. ہمارا نبی سکھاتا ہے پانی کی قدر کرو، پانی کی حفاظت کرو، یہ اس سے تمہاری زندگی باقی رہے گی. اور پانی کو گندا مت کرو. پانی میں پاخانہ ڈالنے پر حضور نے فرمایا لعنت، اور ہماری ساری قوم اسی میں ڈال رہی ہے اور یہ سمجھنے کو بھی تیار نہیں شاید یہ کوئی غلط چیز ہے. اللہ اکبر. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے بچنا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ راستے میں بیٹھنے کی مجبوری؟ آپ نے فرمایا اگر راستے میں بیٹھنی ہے تو راستے کا حق ادا کرو. عرض کیا گیا حضرت راستے کا کیا حق ہے؟ فرمایا گزرنے والے کے لیے رکاوٹ مت بننا. اللہ کے نبی نے فرمایا روئے زمین میں ہر جگہ نماز پڑھنا درست، مگر 7 جگہوں پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، راستوں کے بیچ میں نماز مت پڑھنا. جو نبی راستے میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ دے، جو نبی راستے میں بیٹھنے کی اجازت نہ دے، اس نبی کے ہم ماننے والے راستوں کا غلط استعمال کرتے ہیں. ساری قوم ٹریفک مصیبت جھیل رہی ہے. وجہ اس کی ہم نے سمجھا ہی نہیں. ہمارا نبی اس بارے میں کوئی گائیڈنس کرتا ہے. اللہ کے نبی نے جو فرمایا اس کے معنی یہ ہیں راستوں میں گاڑیاں کھڑی نہیں ہونی چاہیے. اس کے معنی ہے کہ سڑکوں پر مٹیریل نہیں ڈالنا چاہیے. اس کے معنی ہے کہ سڑکوں پر کھیل نہیں ہونا چاہیے. اس کے معنی یہ ہے کہ سڑکوں پر آپ فنکشن نہیں کریں گے. اس کے معنی یہ ہے کہ آپ سڑک کو پارکنگ نہیں بنائیں گے. ہمارے لوگ سڑک پر گاڑی کھڑیں گے کہ دکان میں شاپنگ کرتے رہتے ہیں، وہاں بیچارے دوسرے لوگ جو ہیں وہ ہارن بجاتے رہیں گے. ہمارے لوگ جو ہیں سڑکوں پر گاڑیاں ٹرانسپورٹ والے چلاتے رہیں گے گاڑیاں، چاہے پیچھے والوں کو کتنی تکلیف ہو. مجھے اپنا ایمان والوں کے ذہن سے ہی نکل گیا کہ ہمارا اسلام ٹریفک اصول اس وقت سکھا چکا ہے. ہمارا نبی جب دنیا میں ٹریفک اصول کہیں تھا ہی نہیں، اس وقت ہمارے نبی نے سمجھایا تھا. ہم لوگ کنسٹرکشن کریں گے، ساری چیزیں لا کر سڑک پر ڈالیں گے، سڑک پر ڈالنے کے بعد جتنا اٹھایا باقی وہیں سڑک پر پڑا ہوا ہے. گزرنے والوں کو تکلیف ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہمارے نبی تو فرما رہے تھے اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا صدقہ ہے. ہم راستے میں تکلیف دینے والی چیزیں ڈالتے ہیں. دکاندار صفائی کریں گے سڑک پر ڈالیں گے، گھر والے صفائی کریں گے سڑک پر ڈالیں گے. یہ کس کے لیے ہم ڈال رہے ہیں؟ اسی سڑک سے تو ہم کو بھی گزرنا ہے. مگر نہیں، میرا گھر صاف ہو جائے سڑک والوں کو جو ہو جائے. محدثین کی ایک جماعت کا عجیب عمل تھا. محدثین کی ایک جماعت ایک عجیب کہتے صاحب ہم عجیب عمل کریں گے. کیا کہ صاحب ہم نے حدیث میں پڑھا راستے میں تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا صدقہ ہے. تو وہ جاتے تھے سڑکوں میں دیکھتے ہوئے کہاں سے پانی گزر رہا اور پانی بند ہو گیا، تو وہاں جا کر کے وہ نالی کو صاف کریں گے. نالی کو صاف کریں گے، کہا ہے مجھے صدقے کا ثواب مل گیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا. وہ گھومتے تھے شہروں میں، کہاں نالی میں کاغذ یا کوئی چیز یا روڑا اٹک گیا ہے جس کی وجہ سے پانی رک گیا، وہ پانی سڑکوں پر آ گیا، گزرنے والوں کو چھینٹیں آ رہی ہیں، وہ جائیں گے اور جا کر کے اس کاغذ کو ہٹائیں گے، وہ پتھر ہٹا دیں گے، پانی چلنے لگے گا، سڑک جو ہے وہ خشک ہو جائے گی. کہیں گے الحمدللہ ہم کو صدقے کا ثواب مل گیا، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ. یا ہم گھروں کے سارا بیت الخلاء جو ہے وہ سڑکوں پر بہائیں گے، اور بہانے کے بعد اگر سڑک رک گئی ہو اور وہ بیت الخلاء سڑکوں پر پھیل رہا ہو کوئی پرواہ نہیں. حالانکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتقوا الملائن الثلاثہ، 3 لعنت کی مستحق بنانے والی چیزوں سے بچنا. البراز فی الطریق، راستے میں پاخانہ ڈالنا، والبراز فی الماء، اور پانی کے اندر پاخانہ ڈالنا، والبراز تحت الشجر، اور درخت کے نیچے پاخانہ کرنا، کیونکہ درخت سائے کی چیز ہے، پھل دینے کی چیز ہے. اللہ کے نبی نے کوئی چیز ایسی نہیں جس کے بارے میں تعلیمات ارشاد نہ فرمائی ہو. ضرورت اس کی ہے کہ ہم ان کی ذات کو نمونہ بنائیں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افسری بھی کی، اور افسری بھی کیسی؟ سارے عالم کے سرکار دو عالم ہیں، مقام ہے سید الانبیاء والمرسلین. افسری کی پورے مکہ پورے عرب کی نئی اسلامی مملکت کے حکمران ہیں، اور جو چاہے سو کہہ سکتے ہیں، ان کی زبان سے جو نکلے گا وہ اللہ کا قانون ہوگا. مگر کردار ایسا ہے کہ جب دنیا سے حضور رخصت ہونے والے تھے، حضور کے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں تھا.
دنیا کا کون سا حکمران، دنیا کا کون سا افسر، دنیا کا کون سا ایسا ہوگا کہ جس کی حکومت ایسی چل رہی ہو اور اس کے بعد اس کے گھر کی حالت یہ ہو کہ گھر میں کھانے کا انتظام نہیں تھا، اور جب فاقے شروع ہو گئے آپ نے صحابہ کے سامنے بھی اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ صحابہ قریب ترین رشتہ دار ہیں، ابو بکر صدیق حضور کے خسر ہیں، حضرت عمر فاروق حضور کے خسر ہیں، حضرت عثمان غنی حضرت علی حضور کے داماد ہیں، حضرت عباس حضور کے چچا موجود ہیں، حضرت ابو سفیان حضور کے چچیرے بھائی موجود ہیں۔ ابو سفیان دو ہیں، ایک ابو سفیان حضور کے چچیرے بھائی تھے اور ایک ابو سفیان کافروں کے کمانڈر پہلے تھے، اس وقت مسلمان ہو چکے تھے۔ قریب ترین رشتہ دار موجود ہے۔ حضور کے ماموں سعد بن وقاص موجود تھے، حضور کے ماموں تھے سعد بن وقاص، وہ حضرت نبی علیہ السلام کی والدہ آمنہ کا چچیرا بھائی ہے، سعد بن وقاص چچیرا بھائی۔ یہ وہی سعد بن وقاص ہے جس نے پورا ایران فتح کیا تھا۔ یہ سارا خاندان موجود ہے اور عام صحابہ جان چھڑکنے والے موجود ہیں، مگر حضور نے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میرے گھر میں فاقہ ہے۔ چپکے سے ایک صحابی سے کہا کوئی دکاندار ڈھونڈو جس دکاندار سے ادھار لانا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ایک دکاندار دور ہے مدینے کے کسی کونے میں، وہ یہودی ہے۔ حضور نے فرمایا چپکے سے جا کر اسے کہو قرضے میں تھوڑا سا راشن دے دیں، قرضے میں۔ اس یہودی نے جب سنا قرضے میں، کس کو؟ ہمارے نبی کو۔ کہنے لگا میں نے سنا وہ بیمار ہیں، کہ ہاں بیمار ہیں، کہ اگر دنیا سے چلے گئے تو میرا قرضہ کون دے گا؟ اس کا تو بیٹا بھی نہیں ہے، اس کا تو بھائی بھی نہیں ہے، اس کا تو کوئی بیلنس بھی نہیں ہے، اس تو ایسا بھی نہیں ہوگا، تو میرا پیسہ ڈوب جائے گا، قرضہ ورزہ دینے کے لیے میں تیار نہیں۔ وہ آگے واپس کرنے لگا، حضرت اس نے انکار کر دیا۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس سے کہو میں کوئی چیز بند رکھوں گا۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے پھر میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیا چیز بند رکھیں گے؟ وہاں تو کوئی سرمایہ تھا نہیں۔ لے دے کر کے آپ نے ایک کرتا جو لوہے کا تھا، اور وہ لوہے کا کرتا نہیں ہوا کرتا ہے، وہ جیکٹ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں جس کو کہتے تھے زیرہ، درعن عربی میں لفظ اس کا کہتے ہیں۔ جیسے آج یہ بیلٹ فورس والے جیکٹ پہنتے ہیں بلٹ پروف، ٹھیک اسی طرح سے اس زمانے میں جنگوں کے اندر ایک جیکٹ پہنا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اس کو استعمال کرتے تھے تاکہ تلواروں کا زخم نہ لگ سکے، اس کو کہتے تھے درعن، اس کو اردو میں کہتے ہیں زیرہ، کشمیری میں کیا کہیں گے وہ مجھے نہیں معلوم۔ بہرحال حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے کہو میں اپنی زیرہ گرو رکھوں گا، باڈی گیج۔ یہودی نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ حضور کی زرہ یہودی کے پاس بند رکھی گئی، وہاں سے 30 سا 10 یا 12 کلو جو لایا گیا اور ازواج مطہرات میں تقسیم کیا گیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے ان کو پیسنا ہے، پھر اس کی روٹیاں بنانی ہیں، اس کے بعد کس چیز کے ساتھ کھائیں گے؟ وہ کوئی سالن والن نہیں ہے، وہی خشک کھانا ہے۔ اور اگر کسی کے گھر میں زیتون کا تیل ہوگا تو اس کے ساتھ کھانا ہے، یا کھجوریں اگر ہوں گے تو خشک روٹی اور کھجور کھانی ہے، یا اگر کسی نے دودھ بھیجا تو اس دودھ کے ساتھ اس کو کھانا ہے۔ اس کے علاوہ سالن کچھ نہیں ہے، سن ون کوئی۔ بہرحال حضرت نبی علیہ السلام کی زیرہ بند ہے۔ 15 سا نہیں 30 سا، سا کا مطلب تقریباً آدھا کلو، یہ 10 سے 15 کلو بنتا ہے، وہ لا کر کے تقسیم کیا گیا۔ حضرت نبی علیہ السلام اسی بیماری میں ہیں، پیسہ مہیا نہیں ہو سکا، حضور دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ زیرہ یہودی کے بعد بند رہ گئی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں حدیث، اور بخاری میں وہاں پر ہے جہاں وفات النبی کا تذکرہ ہے، وہاں یہ حدیث اس طرح سے آتی ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودرعه مرونة عند یہودی بثلاثین من صاع۔ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے اس حال میں کہ ان کی زرہ ایک یہودی کے پاس بند تھی 30 سا جو کے بدلے میں، اور وہ چھڑا نہ سکے۔ اس نبی کے ہم ماننے والے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ذرا سا دفتر آ گیا کیسی لوٹ کھسوٹ پہنچاتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہم عہد کر کے اٹھیں گے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، وہ ہمارا نبی ساری دنیا کے لیے وہ نمونہ بن کر کے آئے ہیں، اسی نمونے کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، اور ایک ایک چیز دیکھیں گے وہ کیا کرتے تھے ہم ویسے ہی کریں گے، کیسے اللہ سے ڈرتے تھے ہم بھی ویسے اللہ سے ڈریں گے، کیسے اللہ سے محبت کرتے تھے ہم بھی ویسے اللہ سے محبت کریں گے، کیسے انسانوں سے اچھا سلوک کرتے تھے ہم بھی انسانوں سے اچھا سلوک کریں گے، کیسے اپنے دشمنوں کو معاف کرتے تھے ہم بھی اپنے دشمنوں کو معاف کریں گے۔ ہمارا دشمن تو ہمارا مسلمان ہوگا، کوئی ہمارا افسر ہوگا، کوئی ہمارا کلیگ ہوگا، کوئی ہمارا پارٹنر ہوگا، کوئی ہمارا پڑوسی ہوگا، کوئی رشتہ دار ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے گھر کا بھائی ہو۔ بھائیوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے وراثتوں پر، اللہ اکبر۔ یہاں کی عدالتوں میں سب سے زیادہ کیس جب ڈھونڈتے ہیں تو کس کے ملتے ہیں؟ یا بھائیوں کے یا میاں بیویوں کے، یا میاں بیویوں کے جھگڑے زیادہ ہوں گے اور یا بھائیوں کی جھگڑے زیادہ ہوں گے۔ ہم اپنے بھائی سے انتقام لیتے ہیں، اپنے بھائی کو میرے بھائیوں ہمارے لیے نمونہ محمد الرسول اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन। दुआ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला खातिमिन नबिय्यीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला रहमतिल लिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह, हम आपके घर में जमा हैं। या अल्लाह, हम पर किसी का प्रेशर नहीं, किसी का दबाव नहीं, किसी के डर से नहीं, सिर्फ आपका ऐलान सुना हय अला सलाह तो हम आए हैं जुमे की नमाज अदा करने के लिए। या अल्लाह, यहाँ कोई दावत नहीं, कोई फंक्शन नहीं, या कोई खाने पीने की महफिल नहीं है। हमारा यहाँ आना आप मान लें कि हम आपको अपना अल्लाह मानते हैं, सबूत यह है कि हम आपके घर में आए हैं। आप मान लें कि हम आपके नबी को अपना नबी मानते हैं, सबूत यह है कि हम आपके घर में आए हैं। या अल्लाह, अगर न होते ईमान, हम आपको अपना अल्लाह न मानते, आपके नबी को अपना नबी न मानते, हम न मानते कि जुमे की नमाज मुसलमान पर फ़र्ज़ है, हम नहीं आते मस्जिद में। लेकिन हमारा आना या अल्लाह बहुत छोटा सा सबूत है, मगर आप इसी को बड़ा सबूत मान करके या अल्लाह कबूल फरमा लें कि हम ईमान वाले हैं। या अल्लाह, एक मरतबा आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से कहा था, क्या कहा था? फरमाया, या अल्लाह, मैं आपके बारे में वही गवाही देता हूँ जो गवाही आपने खुद अपने बारे में दी। मैं आपके बारे में वही गवाही देता हूँ जो सारे नबियों ने दी। मैं आपके बारे में वही गवाही देता हूँ जो आपके सारे फरिश्तों ने दी। मैं आपके बारे में वही गवाही देता हूँ जो सारी मखलूक़ात ने दी। इसके बाद हमारे नबी ने फरमाया, या अल्लाह, ये जो मेरी गवाही है ये मेरे उस उम्मती के नाम अमाल में लिख दीजिए जो अब तक ऐसी गवाही न दे सका हो। या अल्लाह, क्या क्या सोचा है हुजूर ने। या अल्लाह, उसी नबी को हम अपना नबी मानते हैं। या अल्लाह, तौबा करते हैं सारी गलतियों से जो भी हुई हैं। आपके हुकूक ज़ाये हुए उसके भी माफ़ी चाहते हैं, वालिदैन के हुकूक ज़ाये हुए उसकी भी माफ़ी चाहते हैं, औलाद के हुकूक ज़ाये किए उसके भी माफ़ी चाहते हैं। या अल्लाह, जहाँ जहाँ जो गलतियाँ हुई हैं अपने दुकानों में, अपने बिजनेसों में, अपने कारोबारों में, अपनी मुलाजमतों में, अपने फंक्शनों में, या अल्लाह अपनी जवानी में, अपनी जहाँ जहाँ भी तन्हाइयों में, रात की अंधेरियों में, जहाँ जहाँ जो गुनाह हुए, या अल्लाह एक एक गुनाह की गलतियों की माफ़ी चाहते हैं। आइंदा इरादा करते हैं सही इंसान, सही मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारेंगे। वालिदैन ज़िंदा है तो उनकी खिदमत करेंगे, औलाद हैं तो उनकी सही तरबियत करेंगे, जवानी में है तो अपनी जवानी की खूब हिफाजत करेंगे, बिज़नेस कर रहे हैं तो अपनी बिज़नेस पाक साफ बनाएंगे, मुलाजमत कर रहे हैं तो या अल्लाह न ड्यूटियों से गैर हाजिर रहेंगे, न करप्शन में मुब्तला होंगे। या अल्लाह, यहाँ का सारा समाज करप्शन में डूबा हुआ और यहाँ के दफ्तर मुलाजमों से खाली हैं, काम करने को तैयार नहीं, तनख्वाहें लेते हैं। या अल्लाह, वो भी हैं जो 6-6 महीने ड्यूटी यहाँ पर नहीं जाते और तनख्वाहें ले रहे हैं और फिर उम्मीदें रखते हैं कि अल्लाह के रहमतें नाजिल होंगी। वो 6-6 महीने की तनख्वाहें हलाल कैसे हो सकती हैं? या अल्लाह, वो हराम होने का तसव्वुर भी जहनों से निकल गया। या अल्लाह, कितने ही नौजवान हैं जो उन गंदे कामों में डूबे हुए हैं, जिन गंदे कामों पर आपकी तरफ से लानतें बरसती हैं, मगर वो बेचारे समझ भी नहीं पाते हैं, अपनी जवानियों को गंदे कामों में दबा। या अकरमल अकरमीन, हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, एक एक मुसलमान को, एक एक ईमान वाले को, चाहे वो बड़े सतह पर हो चाहे छोटी सतह पर, गुर्बत में हो या मालदारी में, आराम और राहत में हो या मुसीबतों में, पढ़ा लिखा इंसान हो या अनपढ़ हो, एक एक ईमान वाले को ईमान पर, अखलाक पर, किरदार पर, हुस्न अखलाक पर कायम रहना नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह, जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मरतबा एक सहाबी ने पूछा, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे दुआएं सिखा दें। हुज़ूर ने सोचा कितनी दुआएं याद करेगा, कितनी सिखाऊंगा, कितनी याद रख सकेगा। तो आपने फरमाया, अबू उमामा, जब तुम कभी दुआ करोगे तो ये कहना कि मेरे नबी ने जितनी दुआएं की हैं, या अल्लाह, मेरे हक़ में वो सारी दुआएं कबूल फरमा, और जिन तमाम खराबियों से, बर्बादियों से, गंदगियों से, गुनाहों से, बुराइयों से हमारे नबी ने हिफाजत मांगी है, हम भी हिफाजत चाहते हैं। या अल्लाह, वही दुआ हमारे हक़ में कबूल फरमा। हम भी दरख्वास्त करते हैं, हमारे नबी ने जितनी दुआएं मांगी हैं वो सारी दुआएं हमारे हक़ में कबूल फरमा। उनसे ज़्यादा बेहतर दुआ मांगने वाला कौन हो सकता है? आपने तो कैसी कैसे अंदाज से दुआएं फरमाई। दुनिया का ज़हीन से ज़हीन इंसान, बड़े से बड़ा राइटर, बड़े से बड़ा कलमकार, बड़े से बड़ा सोचने वाला वो बातें नहीं सोच सकता। आपने फरमाया था, या अल्लाह, आप मेरी ऐसी हिफाजत फरमाना जैसी, उसके बाद फिर अब तशबीह आपने ऐसी दी जहाँ तक इंसान का जहन ही नहीं जाता। आपने फरमाया जैसे दूध पीते बच्चे की माँ हिफाजत करती है, वैसे आप मेरी हिफाजत फरमाएं। ऐसी मिसाल कौन दे सकता है? आपने दुआ करते हुए कहा था, या अल्लाह, मेरी हिफाजत चाहता हूँ मैं गुमराह न हो जाऊँ, मैं हिफाजत चाहता हूँ मैं फिसल न जाऊँ, मैं हिफाजत चाहता हूँ मैं जालिम न बनूँ, मैं हिफाजत चाहता हूँ मैं जहालत का शिकार न हो जाऊँ। हालांकि इन तमाम खराबी में वो मुब्तला हो ही नहीं सकते थे, वो तो मासूम थे, मगर उन्हें दुआ की तो या अल्लाह, वो हमारे लिए है, उन तमाम गंदगियों से हमारी हिफाजत फरमा।
یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین ساری تمنائیں پوری فرما دے. یا اللہ اہل کشمیر پر رحم فرما. یا اللہ یہاں کا مستقبل بہتر بنا. یا اللہ یہاں کا دین بھی خطرے میں، یہاں کی اکانومی بھی خطرے میں، یہاں کی تہذیب بھی خطرے میں، یہاں کے سماج بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، یہاں کے نوجوانوں کا مستقبل شراب، ڈرگز، بدکاری، آوارگی، نہ جانے کن کن برائیوں کا شکار ہونے کے خطرے میں. یا اللہ اس کشمیر کا مستقبل ہر اعتبار سے بہتر بنا دے. یا اللہ دین کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے، معاشیات کے اعتبار سے، یا اللہ تہذیبوں کے اعتبار سے، یا اللہ اس کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ ارادے نہ جانے کیا کیا ہیں، پلان نہ جانے کیا کیا ہیں، اپنے بھی استعمال ہو رہے ہیں، غیر تو غیر ہی ہیں. کس سے گلا کریں، کس کے سامنے اپنے حالات بتائیں، کس کو سنائیں کیا کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے جڑیں کٹ رہی ہیں، کس طرح سے کفر کو، شرک کو، کس طرح سے نہ جانے کس کس چیز کو یہاں پروموٹ کر رہے ہیں. یا اللہ آپ حفاظت کے فیصلے فرما دیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.